الملائكة مدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقرب الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. یہ جو ابواب گزرے ہیں، باب خروج الدجال یا باب ذکر الدجال، یہ ابواب امت کے سامنے اس وقت واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات، دجال کی آمد کا جو وقت متعین کیا گیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ دجال اس وقت موجود ہے، نکلا نہیں، اس لیے خروج الدجال کے سلسلے میں باب جو بھی محدثین نے حدیث جمع فرمایا، باب خروج الدجال یہ لکھا، تو پتہ چلا دجال ہے، وہ نکلے گا اس وقت۔ تو اسی لیے احادیث میں دجال کی زیارت کا حضرت جعفر نے آ کر اطلاع دی کہ ہم نے دجال سے ملے، جیسے مشکاہ شریف میں روایت موجود ہے، اور اس نے بہت سارے علامات پوچھے، اور وہ علامات کی تصدیق کیے کس نے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اسی میں دجال کے سلسلے میں تین بنیادی باتیں ہیں۔ ایک، ان معه جبل خبز، ان معه جبل خبز ونہر ماء۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاش کا اصل مخزن کا مالک ہوگا، جتنے معاش ہیں، معاش کے مخزن کا وہ مالک ہوگا۔ گویا اس کے اشارے پر معاش کا دینا اور بند کرنا ہوگا۔ بعض علماء محققین نے جو اس وقت مالز بڑے بڑے کھل رہے ہیں، آپ جتنے بھی یورپ ممالک میں چلے جائیے، چھوٹی چھوٹی دکانوں کی وہاں اجازت نہیں ہے، سڑکوں پہ آپ کو دکانیں نہیں ملیں گی، سڑکوں پہ آپ کو دکانیں نہیں ملیں گی۔ جو بھی نئے پرانے ایریا ہے تو وہاں سڑکوں پہ آپ کو دکانیں ملیں گی، نئے ایریا ہے سڑکوں پہ دکانیں نہیں، تمام دکانیں آپ کو ملیں گی ایک ہی جگہ پر۔ اطراف میں گھر ہیں اور درمیان میں ایک مارکیٹ، اطراف میں مکانات، درمیان میں ایک مارکیٹ، اسی مارکیٹ میں آپ کو تمام چیزیں دستیاب ہوں گی۔ جو بھی آپ جا کر لینا چاہو گے وہ کہاں آ کر لوگے؟ مارکیٹ میں آ کر لوگے۔ مارکیٹ کے علاوہ آپ کو لینے کی کہیں اور جگہ دکانیں ہی نہیں ملیں گی تو لینے کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پہلی بات۔ تو یہ جو مارکیٹوں کا کھلنا، یہ بھی گویا اپنے تمام طرح کے جو معاشی نظام ہے یہ ان کے حوالے کر دینا ہے۔ تمام مارکیٹوں میں ایک ہی ریٹ لگایا جائے گا، ریٹ بڑھے گا تو ایک ساتھ، ریٹ گھٹے گا تو ایک ساتھ۔ کسی کو اس بات کا حق نہیں ہوگا کہ وہ اپنا مال خود کی قیمت سے بیچے۔ آپ سے تمام مال گورنمنٹ خرید لے گی یا حکومت خرید لے گی یا جو بھی ہوگا وہ خرید لے گا، اور وہ خرید کر اس سلسلے میں قیمت طے کرے گا، پورا مال وہ خریدے گا۔ جیسے آج بھی کچھ ممالک ایسے ہیں، تمام کاشتکاروں کے پاس سے پورے غلے وہ خرید لیتے ہیں، قیمت وہ جو لگائیں گے وہی قیمت۔ کسی کاشتکار کو اپنی چیز کی قیمت لگانے کی اجازت بھی نہیں، نہ بیچنے کی اجازت ہے، سب بیچیں گے ایک ہی انسان کو۔ تو اس طرح کا معاملہ جب ہوگا تو گویا یہ حدیث اس وقت صادق آئے گی، ان معه جبل خبز، گویا تمام کا پورا نظام، گویا وہ اس کے حکم پر گھر میں چولہا جلے گا،
پانی پیو گے، اس طرح کی آزمائش ہوگی اس کے ساتھ، نمبر 1۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان اہون علی اللہ من ذلک، ارے بھئی یہ تمام وہ جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے، اپنے بندوں کو جیسا چاہتا ہے ویسا ان کو اللہ رزق پہنچا دے گا۔ روایتوں میں ہے قیامت کے قریب جو ایمان والے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہ بھی رزق کے لیے بہت پریشان ہوں گے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ ان کا رزق فرشتوں کا رزق بنا دے گا، رزقہم رزق الملائکہ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کہیں گے، ان کی پیاس بھی بجھے گی، ان کا تھکان دور ہو جائے گا، ان کا پیٹ بھر جائے گا، ان کو صحت مل جائے گی، ان کو قوت مل جائے گی، سب کچھ ہوگا۔ پھر آگے دیکھیے کانا ہوگا وہ، یعنی کانے کا 2 مطلب بیان کیا، بولتے نہیں 2 آنکھ والے بنو، ایک آنکھ والے نہیں، یعنی صرف اسے ایک چیز نظر آئے گی، دوسری چیز نظر نہیں آئے گی۔ جیسے ظالم جو بھی ہوتا ہے اسے ظلم ہی ظلم، مظلوم نظر نہیں آئیں گے۔ تو ایک آنکھ والے کا حقیقی اعتبار سے ایک آنکھ بھی ہوگا، یعنی تو 2 آنکھ لیکن ایک آنکھ کانا۔ تیسرا مطلب یہ ہے ایک طرفہ ہی، 2 طرفہ نہیں ہوگا، وہ سنے گا نہیں، جو کرنا ہے وہی کرتا رہے گا، جو چلنا ہے وہی چلتا رہے گا، جو دماغ میں ہے وہی کرتا رہے گا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی دجال کے لیے 2 جگہ پر انٹری ممنوع کر دے گا۔ مدینہ منورہ میں دجال جا ہی نہیں سکتا۔ سوال پیدا ہوا مکۃ المکرمہ میں ایسی پابندی کیوں نہیں، مدینہ میں پابندی کیوں؟ دجال کو مدینہ میں جانے سے کون روکے گا؟ اس وقت مدینہ منورہ کا جو حقیقت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے قائم کردہ دارالسلطنت ہے مدینہ منورہ، اس مدینہ منورہ کو یہ تباہ کرنے کا ارادہ رکھے گا خصوصاً، اس لیے کہ مکۃ المکرمہ میں اسے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ مدینہ منورہ گویا اسلام کو فروغ دینے کی جگہ، اسلام کو بول بالا کرنے کی جگہ، اسلام کی عزت، اسلام کی شان مدینہ منورہ سے، تو وہ مدینہ منورہ کے سلسلے میں برا ارادہ رکھ کر آئے گا۔ تو اس وقت 5 راستے ہیں، 2 راستے کچے ہیں، قیامت کے قریب 7 راستے ہو جائیں گے مدینہ کے۔ وَلَهَا 7 أَبْوَابٍ، 7 راستوں سے انٹری، اور ہر دروازے پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کھڑا کر دے گا۔ تو وہ مدینہ منورہ کے پاس آئے گا، لیکن مدینہ میں انٹر ہونے نہیں دیا جائے گا، فرشتے دھکا دے کر اس کو باہر نکال دیں گے۔ علماء کہتے ہیں جو بھی مدینہ منورہ میں چلے جائیں گے ان کو ہرگز دجال کا فتنہ اثر نہیں کرے گا۔ پورے عالم سے دیندار لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے نسلوں کو بچانے کے لیے مدینہ منورہ کا رخ کریں گے۔ جیسے روایتوں میں ہے کہ جس طرح سانپ پورے جنگلوں سے بل میں آ جاتا ہے، اسی طرح پوری دنیا سے دین سمٹ کر مدینہ کو آ جائے گا، تو مدینہ میں سب آ جائیں گے، دیندار سب۔ تو مدینہ میں یہ داخل ہونا چاہے گا، داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ اسی لیے روایتوں میں یہاں فرمایا لہا یومئذ 7 أبواب علی کل باب ملکان لا يدخل المدینة رعب المسیح الدجال، یہ فرمایا آپ نے۔ پھر جو وضاحت آپ نے کی وہ یہ کہ جس وقت دجال کا فتنہ ابھرے گا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ہلاکت کے لیے حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کو روانہ فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تشریف لائیں گے اور ان کے ہاتھوں سے اس کا قتل ہوگا۔ اسی لیے فرمایا یہاں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر دجال ایسا پگھلنا شروع کر دے گا جس طرح نمک پگھلنے لگتا ہے، اور اس دجال سے تمام نبیوں نے بے دجالی فتنہ اس فتنے کو کہتے ہیں جس فتنے میں ہر کس و ناکس مبتلا ہو جائے گا، پوری دنیا مرتد ہو جائے گی۔ 70,000 صرف عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے مسلمانوں میں، بقیہ سب کے سب مرتد ہو جائیں گے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے، جیسے یہاں روایت میں ہے، آپ نے فرمایا میں آرام کر رہا تھا تو میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں، ایک انسان کو میں نے دیکھا، وہ اپنے ہلکے سے گھنگریلے بال والے، اور وہ طواف ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون؟ فرمایا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میں نے ذہبت، میں گیا تاکہ ان سے ملاقات کروں، التفت فاذا رجل جسیم، جب میں کیا دیکھتا ہوں، بالکل جسیم یعنی پورا بدن کی ساخت جیسی خوبصورت ہونی چاہیے ویسی خوبصورت ہے، ناک اعلیٰ درجے کا حسن و جمال کا ایک نمونہ، ہونٹ، کان، بدن مکمل طور پر، اور سرخی مائل چہرہ، اور سر بھی بالکل مربع جیسے حسن اور جمال والا سر ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام، اور ادھر کیا لکھا، اور ایک انسان ہے، فَإِذَا رَجُلٌ، وہ کیسا تھا، وہ جعد الرأس اعور العین کأن عینہ عنب طافیہ۔ میں نے ایک دوسرے انسان کو دیکھا، ثم ذہبت، کہ وہ ایک نالائق تھا، وہ بڑا بدن والا، بالکل لال رنگ کا، اور اس کمبخت کو دیکھا تو سر بہت بڑا، آنکھیں کیری، باہر نکلی ہوئی۔ پوچھا یہ کمبخت کون ہے؟ فرمایا یہ دجال ہے، یہ دجال ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ جب سے یہ خواب میں دیکھے اور آپ کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دی گئی تو آپ ہمیشہ دجال کے فتنے سے ہر نماز کے بعد پناہ مانگنا شروع کر دیے۔ پھر آگے کی روایت میں یہ بات ہے کہ وہ کانا دجال جس وقت میں مدینہ منورہ کی طرف رخ کرے گا تو اس وقت وہ احرام وَهُوَ مُحَرَّمٌ، مکۃ المکرمہ سے فارغ ہو کر، حرم مکہ سے فارغ ہو کر حرم مدینہ کی طرف آئے گا، تو اللہ تعالی مدینہ منورہ کے نقاب ہی سے، یعنی جہاں پر سے مدینہ کا راستہ نکلتا ہے وہیں سے اللہ تعالیٰ اس کو روک لے گا، فرشتے روک لیں گے، اور اس وقت میں وہ یوں کہے گا، لوگ جو بھی باہر نکلیں گے اس میں سب سے بہترین انسان وہ انسان ہوگا جس کو خیر الناس یا خیار الناس حدیث پاک میں کہا گیا، وہ ہوگا جو یوں کہے گا اشہد انک الدجال، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تو دجال ہے۔
پھر وہ کہے گا کہ ہمیں ہمارے حبیب علیہ السلام نے اس بات کی اطلاع دی کہ دجال ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا. وہ یوں کہے گا کہ ارائیتم، کیا خیال ہے تمہارا اگر میں یوں کہوں ان قتلت ھذا، کسی انسان کو میں قتل کر دوں اور میں اسے زندہ کر دوں، کیا تم لوگ میرے معاملے میں شک کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں شک کریں گے. پھر وہ ایک انسان کو بلائے گا، قتل کرے گا، زندہ کرے گا. فرمایا اس وقت میں واللہ ما قلت فیک اشد بصیرۃ، ما کنت فیک اشد بصیرۃ، فرمایا تیرے معاملے میں اتنی زیادہ مجھے بصیرت حاصل نہیں تھی جب تو نے یہ حرکت کر دی. اب مجھ سے زیادہ بصیرت والا کوئی نہیں تیرے سلسلے میں کہ تو دجال ہی ہے. تو دجال اسے قتل کرنا چاہے گا، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ قابو نہیں دے گا. یہ تمام باتیں حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما کر یہ امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے آخری زمانے میں ہجرت کی جگہ وہ مدینہ منورہ ہے. انہی باتوں کو رکھ کر حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور تمام مشائخ آخری زمانے میں مدینہ منورہ کا رخ کرتے ہیں اور وہیں پر رہ کر وہیں پر اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانے کو ترجیح دیتے ہیں. اس کی وجہ جانے کا فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تاکہ فتنوں سے محفوظ رہیں اور ایمان سلامتی کے ساتھ رہے اور پھر اسی حالت میں دنیا سے جائے. اور اب جو دجال کے نمائندے ہیں انہوں نے مدینہ منورہ کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے باقاعدہ غیروں کو بھی داخلے کی اجازت دے دی، اور جو سد تھا، سد جس کے اندر جانا کافروں کے لیے ممنوع تھا، اس سد کو ہٹا دیا، اس حدود کو ہٹا دیا تاکہ وہ لوگ آسانی سے آئیں، گھومیں پھریں. اب مدینہ منورہ ٹورسٹ پلیسوں میں ایک پلیس بنا دیا. اللہ تعالیٰ دجال کی آمد سے پہلے اللہ اس کی پھر دوبارہ نشاط ثانیہ کریں گے اور سب پابندیاں، یہ سب کے سب حکومت کے زوال ہونے کی علامت. کوئی بھی حکومت 100 سال اگر ہو جائے، اس لیے کہ مکۃ المکرمہ میں اس وقت کی حکومت 1924 میں قابض ہوئی ہے. مدینہ منورہ میں یہ لوگ 36 میں قابض ہو کر اپنی مکمل حکومت انہوں نے قائم کی. اب ان کا زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے. اب جو ہی 100 سال کا عرصہ گزر جائے گا انشاءاللہ تعالی ان کا زوال ہونا شروع ہوگا. 36 تک ان کے زوال کا مکمل دور گزر جائے گا. جب 36 تک کا دور گزر جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوبارہ متقی، پرہیزگار اور امانت دار لوگوں کے حوالے حکومت کریں گے اور پھر وہ اسلام کا اور شاعر اسلام کے تقدس کا خیال رکھیں گے. جی باب يأجوج ومأجوج. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال وحدثنا إسماعيل قال